اور دوسری کا ذکر کیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ عہد و پیمان اس بات کا لے لیا کہ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ یہ سفک کا لفظ پہلے گزرا ہے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور جن کو آپ خلافت دینے لگے ہیں، دنیا میں بھیج رہے ہیں، یہ تو خون بہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ مختصر سی بات یہ ہے، تفصیل تو اس کی سیرت کی کتابوں میں مل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اوس اور خزرج کے درمیان، اور وہ جو جنگ تھی وہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے۔ اصل میں جنگ اوس اور خزرج کے درمیان تھی۔ مشہور قبیلے، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج کا تھا، اور یہ دونوں مشرکین میں سے تھے، اور اللہ نے پھر انہیں ہدایت دی، اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان میں سے تھے، بڑے بڑے اللہ کے بندے، بہت دین کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان دونوں قبائل میں سے تھے، اوس سے بھی خزرج سے بھی، مہاجرین کے علاوہ۔ مہاجرین تو ادھر سے آئے تھے۔ ان اوس اور خزرج کی آپس میں ہوتی رہتی تھی جنگیں، اور بڑا جتھا اور گروہ انہی کا تھا مدینہ منورہ میں۔ تو اقلیتیں جہاں بھی ہوتی ہیں جس ملک میں، وہ اکثریت کا کوئی نہ کوئی طبقہ اس سے ملی ہوئی رہتی ہیں اپنی بقا کے لیے، کیونکہ اگر وہ بالکل ہی چھوڑ دیں اکثریت کو بے لگام تو ان کا اپنا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اقلیتیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے اکثریت کے کسی نہ کسی طبقے سے جڑی رہتی۔ ہوا یہ کہ ان کی جنگیں تو ہوتی رہتی تھیں، مثلا ایک مشہور جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ہی پہلے ختم ہوئی تھی، 5، 7، 10 برس پہلے ایسے ختم ہوئی ہوگی، اور یہ بھی اتنی شدید تھی کہ ہزاروں لوگ ان کے ایک دوسرے کے کام آ گئے، اوس اور خزرج کے۔ یہودی تھے اقلیت میں، 3 قبیلے تھے ان کے، ایک بنو قریظہ تھے، ایک بنو نذیر تھے، اور ایک قینقاع تھے، اور یہ تینوں قبیلے مشرکین میں کسی نہ کسی کے ساتھ لگے رہتے تھے تاکہ ہم بھی باقی رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جنگ بواس ہوئی ہے، جنگ بواس اس کا نام تھا، جس میں ہزاروں یہ اوس اور خزرج کے لوگ کام آ گئے تھے، ان میں بنو نذیر اور بنو قریظہ، ایک روایت کے مطابق یہ دونوں جو تھے اوس قبیلے کے ساتھ جڑ گئے۔ بنو قریظہ نے اور بنو نذیر نے اوس والوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور قینقاع جو تھے وہ خزرج کے ساتھ چلے گئے۔ تو اب جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں سب کی، تو ظاہر ہے یہ حلیف بنے ہوئے تھے، یہ بھی لڑے۔ جب یہ لڑے تو یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ان کے گھروں سے نکالا، اور اس کے بعد قیدی بھی بنے۔ یہ ان آیات کا پس منظر ہے۔ بس اتنا اگر آپ سیرت میں دیکھ لیجئے گا اس کی تفصیلات، اب دیکھیے ان آیات کو یہ حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لے لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی، انہوں نے اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر حلیف جو تھے یہودی ایک دوسرے کے خون بہایا، خوب قتل ہوئے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم نہیں نکالو گے اپنی جانوں کو من دیارکم، اپنے گھروں سے، ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے۔ یہودی جب لڑتے تھے اور مشرکین جب لڑتے تھے تو اپنے دشمنوں کے گھروں پر، زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے، انہیں وہاں سے نکال دیتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ ہم نے عہد لے لیا تھا، ثم اقررتم، تم نے اس بات پر اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ ہو کہ تم سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ تورات کی تعلیم کے مطابق یہودی ایک دوسرے سے آپس میں نہ لڑیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے نکالیں گے۔ یہ چیز ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی کہا کہ مت لڑنا ایک دوسرے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی آپس کی لڑائی کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔
آخری جو خطبہ دیا ہے نا حجت الوداع کا، مسلم وغیرہ میں اس کے لفظ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا ترجعون بعدی کفارن، میرے بعد کافر نہ بن جانا، میرے دنیا میں سے جانے کے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو۔ حالانکہ ظاہر ہے مسلمان اگر مسلمان کو قتل کرے گا تو یہ ہے تو کبیرہ گناہ، لیکن وہ اتنا شدید گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر سے تعبیر فرما دیا کہ یہ کافروں جیسی حرکت ہے، بالکل ایسے نہ کرنا۔ یہ یہودیوں کے ساتھ اللہ نے کہا تمہارے ساتھ معاہدہ تھا اس بات کا